بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے تالیف کردہ متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے کچھ بات شروع کی تھی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ سے کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَانِ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ دو طرح کا ہے۔ کونیہ، ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، یقع بہا مرادہ ولا يلزم ان يكون محبوبا له يقع بها مراده، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ ولا يلزم ان يكون محبوبا له، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہونے والی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہو۔ وہی التي بمعنى المشیئہ، اور یہی ارادہ کونیہ مشیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مشیت بھی اس ارادہ کونیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں لڑائی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے وہ تمہارا رب ہے۔ اور ارادے کی دوسری قسم ہے وشرعیت، ارادہ شرعیہ، اور لا یلزم بها وقوع المراد ولا یکون المراد فیها الا محبوبا له، اور جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے اس سے اس چیز کا واقع ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ شرعی طور پر کیا ہے وہ چیز واقع بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا شرعی طور پر ارادہ کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر رجوع کرے، تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اس ٹکڑے میں شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے صفت ارادہ کا ذکر کیا ہے، اور صفت ارادہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کام پر عزم کرنا، کسی کام کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا عزم کر لینا۔ اور شیخ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں بعض لوگ اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور اس ارادے کی مختلف اقسام کو نہیں سمجھتے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بعض اوقات وہ ارادہ قدریہ، ارادہ کونیہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ دو طرح کا ہے۔ ارادے کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ کا کونی اور قدری ارادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے وہ واقع ہو کر رہتی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے، اور اس ارادے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتی ہو۔ اور یہ جو ارادہ کونیہ ہے اسی کو مشیت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں کوئی بھی کام بغیر اللہ کے ارادے کے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی کام کر گزرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر اس کی بادشاہت میں، اس کی مملکت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کائنات میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں، وہ چاہے زندگی اور موت ہو،
چاہے وہ بیماری اور شفا ہو، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، چاہے وہ دن اور رات کا نظام ہو، یا وہ موسموں کا آنا اور جانا ہو، یا دیگر دنیا میں اور کائنات میں ہونے والا ہر فیصلہ اور ہر فعل جو کہ اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کائنات میں ہونے والا ہر کام وہ اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کونی طور پر، وہ چیز واقع ہو کر رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کی جو دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ، وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا شرعی طور پر بندے سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرعی طور پر بندے سے جو چیز چاہتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، ارادہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرمانے سے واقع بھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا کرے وہ چیز لازم بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو شرعی طور پر چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ شرعی طور پر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی ہوتی ہے۔ وہ چیز ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہ ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھنا یہ انسان کو بہت سارے اشکالات سے اور بہت سارے شبہات سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آپس کی لڑائی سے اور آپس کے فتنے سے روکنا چاہتا تو یہ نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، آپس میں جو اختلاف کا شکار ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے ذریعے تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے برخلاف جو ہے وہ پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو شرعی ارادہ ہے وہ اس میں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ جو ہے وہ موجود تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے قول میں جو آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی طور پر تو بندے کی گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرعی طور پر تو اس بات کا تقاضا بندے سے نہیں کرتا کہ وہ گمراہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کی بات ہے۔ تو اسی طرح سورہ انعام کی یہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، دین کو قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کونیہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم بات کو مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کونی اور قدری ارادہ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، چاہے وہ کونی ارادہ ہو قدری ارادہ ہو، اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ کیوں کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا ارادہ کیوں نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اور اس کے تمام افعال اور اس کے تمام اوامر اور اس کے تمام نواہی وہ اس کی حکمت پر مبنی ہیں، حکمت بالغہ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے فلاں چیز کا ارادہ کیوں کیا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْكَوْنِي وَالشَّرْعِي تابع لحکمتہ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہیں۔ فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ لِحِكْمَتِهِ وَعَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے کونی طور پر، یا اپنی مخلوق کو جس چیز کے ذریعے
اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے ارادہ شرعیہ کے ذریعے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل موافق ہوتا ہے۔ سواء علمنا منها ما نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك، اس چیز کی حکمت کو ہم جان سکیں یا ہماری عقل جو ہے وہ اس چیز کی حکمت کا ادراک کرنے سے عاجز آ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلوں کی حکمت کو جاننے سے انسان کی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، اللہ تعالیٰ کا کوئی امر وہ حکمت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ وہ نہیں ہے، کیا اللہ جو ہے وہ بہترین اور سب سے محکم اور حکمت سے بھرے ہوئے فیصلے کرنے والا نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے اوامر، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ اگر حکمت پر مبنی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اس میں نقص جو ہے وہ لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے جو ارادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ الحکیم ہے۔ صفت ارادہ کا تذکرہ کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کا انکار کرنے والے بڑے بد نصیب لوگ ہیں، بہت بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی صفات کا کہ جن صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کے اعمال پر، ان کے اوصاف پر اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے اولیاء، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگ لے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت محبت ہے کہ جس کا ارادہ معتزلہ نے بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے صفت محبت کو ثابت کر دیا، اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، تو اس سے تو مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس سے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ تو پھر وہ محبت کا کیا معنی کرتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں محبت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے مشابہ ہونا لازم نہیں آتا؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ارادہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ارادہ ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وہ ارادہ نہیں ہے جو مخلوق ارادہ کرتی ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ محبت میں بھی یہی بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ہے جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ اس کی شان کے لائق ہے جیسا وہ اس کی عظمت کے شایان شان ہے، اور مخلوق کی محبت وہ مخلوق کی محبت ہے۔ تو صفت محبت کا اثبات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا اس کی مخلوق کے مشابہ ہونا لازم نہیں آتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم اس کو السمیع اور البصیر بھی مانتے ہیں، اور ساتھ اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت، اس کا انکار کرنا سوائے بد نصیبی کے اور کچھ نہیں ہے، کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا رب جو ہے وہ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ اہل سنت کے اعتقاد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کے برعکس
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپسند بھی کرتا ہے، اور صفت محبت ہی سے ملتی جلتی ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے۔ تو مؤلف فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَيَكْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْهَا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال اور اقوال سے راضی ہوتا ہے جس کو انہوں نے جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيَكْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ ان اقوال اور ان اعمال کو ناپسند کرتا ہے، مکروہ جانتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو صفت رضا اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز سے راضی ہونا، اور صفت الکراہیہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو مکروہ جاننا اور اس کو ناپسند کرنا، یہ دونوں صفات بھی اللہ تعالیٰ کی اہل سنت ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے کفر کو جو ہے وہ کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو تو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جہاد کے لیے نکلنا اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کو سست کر دیا، بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو صفت رضا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اہل سنت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، جیسا کہ سورہ محمد کے اندر ہے کہ ما اسخط اللہ، وہ چیز جو اللہ کو غصہ دلاتی ہے، وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، تو سخط اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کی ضد وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی طرح ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو اللہ نے اپنے سے راضی کر دیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے جو اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، یہ اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے برعکس اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے۔ یہ غضب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا اہل سنت جو ہے وہ اس بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَن يَسْتَحِقُّ الْغَضَبَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کافروں میں سے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ ان کے علاوہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ کفر پر راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے شرح صدر کے ساتھ کافر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کی صفت کا اس بات یہ بھی اہل سنت کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دھتکار دیتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اسی طرح ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غضب کا اس بات کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی کثرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے موجود ہے۔ اور یہ بھی ان صفات میں سے ہے کہ جن کا اشاعرہ اور ماتریدیہ اور اسی طرح معتزلہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غضب جو ہے اس کا تو معنی یہ ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ کھولتا ہے،
اور غضب تو خون کے کھولنے کو اور انسان کے جذبات میں آ جانے کو، غضب کا معنی تو یہ ہے، تو آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کا اس بات کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خون کھولتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب وہ ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ مخلوق کا غصہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ مخلوق، جس طرح ہم مخلوق کو خالق پر اور خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم مخلوق میں سے بعض کی صفات کو مخلوق میں سے بعض کی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے اس میں اور مخلوق میں تو بہت بڑا فرق ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اسی لیے اس طرح کے اشکالات کی وجہ سے اور اس طرح کے شبہات کی وجہ سے اہل بدعت وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اہل سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غضب جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتیہ کا ذکر مؤلف کریں گے، اور صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صفات فعلیہ وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بجا لاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صادر ہوتی ہیں، اور صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُؤْمِنُ، مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وجہ یعنی کہ چہرے سے موصوف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ جو ہے وہ ثابت ہے، ایسا چہرہ جو کہ موصوفاً بالجلال والاکرام، جو کہ بڑا بزرگی والا اور بڑا معزز چہرہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صفت وجہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور اسی طرح سورہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے وجہ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وجہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور چہرے وجہ کا معنی جو ہے وہ چہرے کا ہے، ہم چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا وہ مخلوق کی طرح کا چہرہ ہے؟ حاشا للہ، ایسی بات ہم ہرگز نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت، اس کی حقیقت وہ اللہ نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی، وہ ویسا ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ ویسا ہے جو اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی اور مخلوق کی آپس میں مشابہت صفات کے اس بات کے نتیجے میں ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا اس بات بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وجہ یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کریمتین عظیمتین، جو بڑے سخاوت کرنے والے اور بڑے عظیم ہیں۔ اور دلیل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر لپٹی ہوگی، اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کا اس بات، یدین کا اس بات، یہ کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ یمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلت ایدیہم،
ان کے لیے ان کے ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس بات جو یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی جائے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اس چیز سے کہ تم اس کو سجدہ کرو کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو اہل بدعت پر بڑی شاق گزرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تو کیا ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ تو ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے پیدا کیا ہے۔ تو پھر آدم کو ابلیس پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روک دیا اس چیز سے کہ تم اس ذات کو، اس آدم کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد نہیں ہے، اور اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیدیہ، یہاں پر اس کو جو ہے وہ تسنیہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی دو قدرتوں سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاں پر ید سے مراد قدرت ہے، یہ سوائے ایک دور دراز کی تعویل کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں تحریف کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہانوں کے ذریعے، اس طرح کی تحریفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار وہ اہل سنہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عینین، دو آنکھیں، یہ صفت بھی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں جو ہے وہ ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حجابہ نور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور کا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جو ہیں وہ جہاں تک اس کی بصر، اس کی بصارت جائے اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو مؤلف کہتے ہیں وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اثْنَتَانِ، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگرچہ قرآن مجید میں جمع کا لفظ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ اس کی اضافت وہ جمع کی ضمیر کی طرف ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور اس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا کہ اِنَّهُ أَعْوَرُ، وہ کانا ہے، دجال جو ہے وہ کانا ہے، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، اور آپ کا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ اگرچہ قرآن مجید کے اندر تسنیہ کا صیغہ عینین کے بارے میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور اس کے لیے اہل سنت کا جو مستدل ہے، جس چیز سے اہل سنت نے استدلال کیا ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اعور ہونے کی نفی کی ہے۔ تو اسی لیے اہل سنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عینین ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مزید جو صفات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اور اسی طرح قیامت کے دن جو ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ جو باقی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے۔ آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔